اور ان کو عقیق قلب اور اللہ کا خطاب عطا کیا گیا. یہ تمام مراتب و فضائل ان کے پیدل پر قربانیوں اور ایثار کے بدلے میں حاصل ہوئی. سیدنا خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ابتلا و آزمائش سے بھری پڑی ہے. ہر قدم قدم پر امتحان کے کٹھن مراحل سے گزرے اور ہر امتحان میں کامیاب ہوئے. سیدنا خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ابتلا و آزمائش سے بھری پڑی ہے اور قدم قدم پر ہر امتحان سے گزرے اور ہر امتحان میں کامیابی حاصل کی اور بارگاہ رب العالمین سے تحفہ عزت و خوشنودی حاصل کی. محترم مسلمان دوستو، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وہی ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، اور جب آزمایا ابراہیم کو ان کے رب نے چند باتوں سے تو انہوں نے ان کو کر دکھایا. محترم مسلمان دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر سلسلے میں ڈالیے. آپ کو اعلان حق اور دعوت توحید کے جرم میں آپ کے رہتے ہوئے شرم ڈال دیا، مگر وہ ہر شان نبوت کے پائے استقلال میں لفظ نہیں آنے پائے. اور پھر آخرکار امتیازی امراض کے ساتھ فرمانے نہیں چاہیے ہوتا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. ہم نے کہا اے آگ تو ہمارے ابراہیم پر گلزار اور سلامی کا باعث بن جا. پھر تم نے دیکھا کہ آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچایا. ایک ایمان ابراہیم کی کامیابی تھی، سیدنا خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت و قربانی کا ثمرہ تھا. دوسرا دور آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام شباب کی دور سے گزر کر شیخوخت کی سطح پر آ چکے ہیں. آپ اولاد کی دولت سے محروم ہیں. آپ کے پاس بوڑھے کا کوئی سہارا، بڑھاپے کا کوئی سہارا نہیں ہے. میرے مشتاق اولاد کے لیے تڑپ رہا ہے. شفقت الہی کسی نوخیز کو آغوش محبت میں لینے کے لیے بے قرار ہے. جب قرار نہیں آتا ہے تو دل محبت سے تو مستقل دل سے یہ آواز اولاد کی دعا نکلتی ہے. اگرچہ وہ دور ہے جب اولاد کی امید نہیں کی جا سکتی، مگر یہاں تو اسباب سے زیادہ اسباب کو بنانے والے پر ایمان و یقین ہے. دعا کرتے ہیں، دعا قبول ہوتی ہے. فرشتہ بغلام حلیم کا اعلان ہوتا ہے جب باپ حلیم ہوگا تو بیٹا بھی حلیم ہوگا، باپ گلزار ہوگا تو بیٹا بھی گلزار ہوگا. والد موجود کی صفات کی یکسانیت کی کتاب ہمیں مستقبل کا پتہ دیتی ہے. محترم مسلمان دوستو، زیادہ وقت نہیں ہے اس لیے میں زیادہ اندر نہیں آنا چاہوں گا کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ابتلا و آزمائش سے بھری پڑی ہے. اسی اشارے کے ساتھ ایثار و قربانی کے سلسلے عظیم طور پر سامنے لانا چاہتا ہوں. سیدنا خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی عظمت کا وہ تاریخی واقعہ ذکر کرنے والا ہوں جس قربانی کو اللہ تعالیٰ نے یادگار اور شریعت کا درجہ دے دیا، محبت کا امتحان قرار دے دیا، ایمان کا معیار بنا دیا. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ قربانی کی تعریف اور حقیقت کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہاری جد کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. محترم مسلمان دوستو، حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ کے آب و ہوا اور مکہ کے آغوش میں پل رہے تھے. ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ سے شام سے مکہ تشریف لاتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور ان کو خواب دکھایا جاتا ہے کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہیں. مسلسل 3 دن تک یہ خواب دکھایا جاتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی مشیت کو پہچان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرزندان اکرم حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا حکم دے رہی ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کہیں کھیل رہے تھے، پہاڑ پر چڑھتے ہیں اور ادھر پر نظر پھیرتے ہیں، نور نظر پر نظر پڑتی ہے، آواز دیتے ہیں اے اسماعیل ادھر آئیے اور خدا کا پیغام سنتے جائیے. حضرت اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں فرمائیے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اور اے بنی انی ارا فی المنام انی افضل اللہ تعالی، اے میرے بچے میں نے خواب دیکھا کہ میں تم کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں. اس میں تمہاری کیا رائے ہے؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ کوئی عام مشورہ نہیں تھا. ایک نبی مشورہ کر رہا تھا دوسرے نبی سے، ایک خلیل اللہ محمد گفتگو تھا حضرت اللہ سے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں بس اتنی سی بات ہے، آپ تردد کیوں کر رہے ہیں؟ یہی تو عین سعادت ہے، یہی تو شان و فضائی ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ تھا کہ ادا نہ ہوا. جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ تھا کہ ادا نہ ہوا. اب جان
کو مایوس نہیں کرے گا۔ قرآن کریم نے اس بات کو، اس جواب کو اس طریقے سے ڈھالا ہے، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے ابا جان، آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا ہے آپ کر گزرے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والے میں سے پائیں گے۔ محترم بزرگوں دوستوں، اللہ رب العزت کو باپ اور بیٹے کی یہ اتنی محبوب آئی، اتنی محبوب لگی، اتنا پسند فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس ادا کو اتنا پسند فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آئے اس وقت جب چھری چلنے والی تھی، اعلان ہوتا ہے وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ اور جب ہم نے پکارا اے ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم انسان کرنے والوں کو اسی طرح نوازتے ہیں، اور جب ہمیں عظیم عطا فرمایا۔ وقت کی قلت ہے اس لیے انہی چند باتوں پہ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین۔